بخاری شریف میں ہے کہ حضرت کی موجودگی میں ایک خواب سنایا گیا تو ابوبکر صدیق نے کہا حضرت مجھے اجازت دے میں تعبیر دیتا ہوں. ابوبکر نے تعبیر دی تو حضرت سے پوچھا کہ یہ کیسی ہے؟ آپ نے کہا کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے. بھلا نبی کی موجودگی میں کوئی اور شخص رویا کی تعبیر دے سکتے اور وہ 100% صحیح ہو؟ یہ 100% صحت نبوت کی شان ہے. ایک خواب کے 10 تعبیرات ہو سکتی ہیں. تو جس مطلب کے معانی متعدد ہو ان میں سے کسی ایک پر جزم اختیار کرنا یہ کوئی دینی فیصلہ نہیں ہے. ہاں خیال ہے ایک آدمی نے خواب دیکھا دائیں ہاتھ سے خوشبو آ رہی. جب آدمی علوم اور اسرار سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا ہوگا تو آپ کی تعبیر بتائی. بیٹا ہو گیا لیکن آگے ایک جملہ اور تھا جس کو میں نہ سمجھ سکا کہ وہ لڑکا حافظ قرآن بننے والا تھا. اب مجھے سمجھ آئی کہ اچھا خوشبو کا مطلب یہ کہ قرآن کی مہک جتنی خوشبو قرآن کی ہے آسمان و زمین میں کسی اور چیز کی نہیں. تو آپ نے ابوبکر کو کہا کچھ تعبیر صحیح ہے اور کچھ غلط ہے. اور ایسے کتنے واقعات ہیں. اس لیے علماء دین لکھتے ہیں کہ استخارے میں جو اشارہ ہوتا ہے وہ بھی دلیل نہیں ہے تسلی ہے. اچھے مناظر دیکھنے میں آئے اور اچھے سبزے دیکھے گئے عمدہ قسم کا ماحول نظر آیا تو دل کو آرام آ جاتا ہے کہ شاید اللہ رب العالمین اس معاملے میں میری مدد فرمائے اور یہ نظام میرے لیے سود مند ہو. استخارے میں ڈراؤنے مناظر دیکھے گئے خوف خطر نظر آیا پریشان کن ماحول آیا تو آدمی گھبرا سکتا ہے کہ شاید جس مقصد کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں میرے لیے اس میں کامیابی نہ ہو اور اس میں دیر ہو. مگر یاد رکھنا محدثین استخارے کا خواب نہیں مانتے. وہ کہتے استخارے کرنے کے بعد اگر وہ کام کر لیا گیا تو ببرکت الاستخارہ ہے اور اگر وہ کام چھوڑ دیا گیا تو استخارے کی برکت سے جان چھوڑی. چل مناظر دیکھنا خواب دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے. اس سمیت علماء اس پر متفق ہے کہ استخارے پر عمل بھی ضروری نہیں ہے. کسی نے اس کے خلاف کر لیا اللہ پر توکل کر کے کر سکتا ہے اور خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ اس لیے کہ مناظر معتبر نہیں ہے اور آپ نے 2 رکعت استخارے کے پڑھ کر کے کہا ٹھیک ہے بھائی اوکے جو برکت الاستخارہ. اب یہاں دکانیں لگی ہوئی ہے اپنے حاجات کے لیے استخارہ کیجیے یہ دکانداریاں چلنے لگی ہے. استخارہ کوئی کسی شخص کے لیے نہیں کر سکتا ہے. دروغ گوئی اور کذب ہے جو کوئی کہے کہ میں نے آپ کے لیے کیا. پیغمبر نے کہا جس کو حاجت ہو وہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت پڑھے اور پھر استخارے کی دعا مانگے. یہ کبھی پیغمبر نے نہیں کہا کہ امام قوم کے لیے مانگے. پیرانے پیر شیخ عبد القادر کو بھی اجازت نہیں کہ وہ کسی کے لیے استخارہ کرے. اور میرا استخارہ آپ کے لیے کیوں دلیل ہو؟ میرا استخارہ میرے ضمیر کا آئینہ ہے. آپ کا ضمیر اور میرا ایک کبھی بھی نہیں ہو سکتا. باپ بیٹے کے لیے نہیں کر سکتا ماں بیٹی کے لیے نہیں کر سکتی. ہاں اپنی تسلی کے لیے کہ ہم لڑکی دے رہے ہیں ہم لڑکے کا رشتہ مانگ رہے ہیں اپنی تسلی کے لیے. کوئی کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا. دروغ گوئی کا دریا بہ رہا ہے. ہرگز غلط بات ہے. خلاف سنت خلاف حدیث خلاف فقہ خلاف معمولات اکابر. خود پارٹی ہر چیز میں بننے کی حاجت کیا ہے؟ آپ انہیں طریقہ سمجھائے. آپ مسلمان ہیں. ایک آدمی میرے پاس آیا مجھے کہا آپ استخارہ کر لیں گے. میں نے کہا کبھی بھی نہیں. میں بہت زیادہ پریشان ہوا. میں نے کہا یہی تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب امتی پریشان ہو جائے اور کام ایسا ہو کہ جس کا کرنا شرعاً ضروری نہ ہو اور اس سے بچنا بھی شرعاً ضروری نہ ہو اس مسئلے میں استخارہ ہے. اس کے لیے آپ استخارہ کریں کہ آج میں جمعہ پڑھوں یا نہیں. یہ کوئی بات ہے؟ آپ پھر اس کے لیے استخارہ کریں نا کہ میں یہ رقم گھر پہ رکھوں یا نہیں. اس کے لیے کر لینا. جواب آ جائے کہ نہ. اس کے لیے آپ استخارہ کریں گے کہ میں شراب پیوں یا نہیں تو شراب تو پہلے سے حرام ہے. اگر استخارے میں آ گیا کہ پیتے رہے تو یہ جائز ہو جائے گا تو شریعت خوابوں سے منسوخ ہوگی. یہ تو دین کی اہانت اور بے عزتی. اس لیے جس کام کا ضروری ہونا یا بہتر ہونا شرعاً معلوم ہو اس کے لیے بھی استخارے کی حاجت نہیں. بغیر استخارے کے وہ بہتر ہے. اور جس کام کا ناجائز
یا برا ہونا شرعاً معلوم ہو، اس کے لیے بھی استخارہ نہیں۔ میں دو امر درپیش ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کون سا معاملہ اچھا ہے۔ دو جگہ رشتہ ہو سکتا ہے، ہمیں ایک ہی کرنا ہے۔ اب ان دو میں ہمارے مستقبل، ہماری اولاد کے لیے آگے چل کر کس میں خیر اور اللہ کی طرف سے نفع ہے، نقصان سے بچت ہے، یہ غیب کا علم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نحن نستخیر مانا ہم اللہ سے خیر مانگتے ہیں۔ علماء برائے تسلی کہتے ہیں کہ 7 راتیں یا 7 دفعہ یا 7 مرتبہ دو رکعت پڑھ کر ہر دفعہ پوری دعا مانگے۔ اللہ کی شان ہے کہ بار بار استخارے کرنے سے دل و دماغ مطمئن ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ میں لکھتے ہیں، کثرت الاستخارات تریاق مجرب فی الامور، زیادہ سے زیادہ استخارے کرنا کاموں کو سمیٹنے اور ان میں بہتری ڈلوانے کے لیے تریاق مجرب ہے، آزمودہ نسخہ ہے، مگر خود کرنا پڑے۔ ہاں تو اس شخص سے میں نے پوچھا کہ حدیث شریف میں تو ہے کہ ہر شخص خود استخارہ کرے، تو وہ مجھے کہتے ہیں میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے تو استخارہ کیسے کروں؟ تو میں نے کہا جب آپ فرض نماز نہیں پڑھتے تو ظاہر ہے باوضو بھی کبھی نہیں رہیں گے، پاک کپڑے پہننا بھی ضروری نہیں، جسم کو صاف ستھرا۔ تو میں نے کہا ایسے شخص کے لیے میرے استخارے سے کیا فائدہ ہو؟ اندیشہ ہے کہ میں بھی پکڑ میں آ جاؤں کہ لوگوں کو نماز نہیں سکھاتے، طہارت نہیں سکھاتے، ان کو مداری پن سکھاتے ہیں۔ یہ تو مداری پن ہے۔ کہنے لگے کیا کروں؟ میں نے کہا جاؤ نہا دھو لو اور فجر کی نماز پڑھو، پھر آج ظہر کی بھی پڑھو۔ کہ نماز نہیں آتی۔ میں نے کہا نماز میں سکھاتا ہوں۔ کیسے سکھائیں گے؟ میں نے کہا ایک طالب ساتھ لگا لوں گا، جب تک آپ کو یاد نہیں اٹھک بیٹھک اس کے ساتھ کرتے رہو، فرض ادا ہو جائیں گے۔ نماز میں کوئی کلمہ سوائے اللہ اکبر کے پڑھنا ضروری نہیں، جس پر صحت صلاۃ موقوف ہو۔ الحمدللہ وہ پکا نمازی ہو گیا، ابھی بیٹھا ہوا ہے اپنی تقریر سن رہا ہو۔ خدا نخواستہ اگر میں ان کو یہ کہتے کہ ہاں بس آپ چلے جائیں، جب آپ کا کام ہو جائے مجھے 500 روپے دے دے، میرے مدرسے میں 5000 دے۔ لعنت ہو اس کاروبار پہ، لعنت ہو اس ذہنیت پر۔ یہ دین فروشی اور ایمان فروشی ہے۔ مسلمانوں کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم ان کی دینی رہنمائی کریں۔ نہیں آپ کو نمازی ہونا ہے، ابھی کوئی ضروری نہیں آپ ہفتہ 10 دن 15 دن مہینے میں پختہ نمازی ہو جائے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ استخارہ کریں گے اور خزائن اسرار و رموز سے اللہ جل جلالہ آپ کی امداد فرمائے گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، یہ منتشرات میں نے آج بیان کی، حقیقت تو یہ ہے کہ ایک عرصے سے یار لوگ قرآن سے دور ہوئے، سنت سے دور ہوئے،